بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک بڑی پتے کی بات ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑی پاکیزہ ہستی۔ آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک فعل ہم سب کے لیے شمع ہدایت ہے کہ جن کے سلسلے میں داخل ہونے والے گنج بخش فیض عالم کا مقام پاتے ہیں۔ آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، شیخ الشیوخ کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کا نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا اس جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے اندر سانپ ہے اور سانپ تڑپ رہا ہے۔ اگر اس کو نہ نکالا جاتا تو سانپ جل کے راکھ ہو جاتا۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس سانپ کی کیفیت کو دیکھا تو دل میں رحم آیا کہ ہے تو اللہ کی مخلوق، اس کو بچا لینا چاہیے۔ آپ نے اس سانپ کو چھڑی کے ذریعے سے نکالا۔ جب آپ نے اس کو نکال لیا حفاظت کے ساتھ، اسے آپ نے دودھ پیش کیا، خوراک پیش کی تاکہ اس کے اندر جان آئے۔ سانپ جب مکمل طاقتور ہو گیا، اس کے جسم میں جان آ گئی، تو اس نے کیا کیا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارنے کی کوشش کی، آپ کو ڈسنے کی کوشش کی۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیوں ڈس رہے ہو؟ اس نے کہا میری فطرت میں ہے ڈسنا، تو میں نے آپ کو ڈسنا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تو تیرا محسن ہوں، میں نے تو تمہیں آگ سے بچایا ہے، مصیبت سے بچایا ہے، اگر میں تجھے نہ بچاتا تو تو جل کے راکھ ہو جاتا، تو محسن کو تو ڈسے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی فطرت اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں نے آپ کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اس کا فیصلہ کسی درخت سے کروا لیتے ہیں۔ تو سانپ کو کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی یہ بتا، درخت بھی کبھی کلام کرتے ہیں؟ درخت بھی بولتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں جن کا غلام ہوں، ان کے قدموں میں یہ درخت قربان ہوتے تھے، اور ان کے غلاموں کی یہ درخت بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس پھلدار درخت کے قریب چلتے ہیں، آپ اس سانپ کو لے کر ایک درخت کے قریب جاتے ہیں اور جا کر اس درخت سے کلام فرماتے ہیں، اے درخت بتا، یہ سانپ جو ہے میں نے اس کو آگ سے بچایا ہے اور یہ مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو تیرا محسن ہوں، تجھ پر احسان کیا ہے، تو مجھے ہی ڈنگ مارے گا۔ اس نے کہا میری فطرت میں ڈسنا ہے تو میں نے ڈنگ ہی مارنا ہے۔ تو کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس درخت کے اندر سے آواز ہے، جنید بغدادی یہ بتاؤ، کیا میں آپ لوگوں کو پھل نہیں کھلاتا؟ میرے اوپر جو پھل لگتا ہے آپ اس کا پھل توڑتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور جب آپ مجھ سے اداس ہو جاتے ہیں، مجھے کاٹ کر خشک کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے جلا دیتے ہیں، میرا ہی پھل کھا کے مجھے کاٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سانپ سے چلو، اس درخت کی بات چھوڑو، ہم کسی جانور سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، کسی جانور سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی چلے، اس سانپ کو بھی ساتھ لے لیا، بھینس کے پاس چلے گئے، بھینس سے جا کے پوچھتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بھینس تو بتا، یہ سانپ میں نے اس کو آگ سے بچایا، اس کی حفاظت کی، اس کی حفاظت کی، اور مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا میں تیرا محسن ہوں، تو مجھے کیوں ڈسنا چاہتے ہو؟ لیکن سانپ نے کہا کہ میری فطرت، میری عادت میں شامل ڈنگ مارنا ہے، میں تو آپ کو ڈسوں گا۔ تو بھینس نے کہا کہ پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کیا یہ درست کہتا ہے؟
تو بھینس کہتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ میرا دودھ نہیں پیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دودھ پلایا، میرا دودھ خود بھی پیا، اپنے اندر طاقت توانائی پیدا کی، جب میں بوڑھی ہو گئی دودھ دینے کے قابل نہ رہی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر دیا۔ پھر ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد خود کھا گئے، مجھے کھاتے رہے۔ اور انسان یہی کرتا ہے نا، جانور ذبح کرتا ہے، کوئی بریانی میں اس سے چلے جاتے ہیں، کوئی کوفتے بن جاتے ہیں، کوئی قیمہ بن جاتا ہے، کوئی بونگ بن جاتے ہیں، کسی انداز میں انسان اور تو اور گوشت پائے تک نہیں چھوڑتا۔ تو بھینس نے کہا کہ میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا؟ میں نے تو آپ کو دودھ پلایا، آپ نے دودھ پینے جس جانور کا آپ دودھ پیتے رہے، آپ نے اسی کا اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹ دیا۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ ڈنگ آپ کو بھی مارے، آپ کی سواری کو بھی مارے۔ سانپ کہتا ہے کیوں؟ ہر چیز اب میرے حق میں آ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابھی آگے چلتے ہیں، کسی اور جانور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آگے گئے تو ایک لومڑی سے ملاقات ہو گئی، لومڑی سے، چلاک اور ہوشیار جانور ہے، اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ نے لومڑی سے کہا ہمارا فیصلہ کرو۔ لومڑی نے کہا جی کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سانپ کو میں نے آگ سے نکالا، اگر نہ نکالتا جل کر راکھ ہو جاتا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اس کے اندر جان ڈالی، طاقت ڈالی، جب یہ توانا ہو چکا ہے تو مجھے ہی ڈنگ مار رہا ہے، تو کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو لومڑی نے کہا کہ آپ نے اس کو نکالا کہاں سے؟ آپ نے میں جنگل میں۔ لومڑی نے کہا جنگل میں تو میں رہتی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں آگ کہاں لگی ہوئی ہے، مجھے وہ مقام اور موقع دکھائیے۔ آپ چل پڑے اس کے ساتھ، سانپ بھی چل پڑا ساتھ، موقع پر پہنچ گئے، دیکھا کہ آگ جلی ہوئی ہے۔ تو لومڑی کہنے لگی تھے جنید بغدادی سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سانپ کو آپ نے پکڑا اٹھایا کہاں سے تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ فلاں مقام پر۔ اس نے کہا میں نہیں مان سکتی، یہ سانپ مجھے وہاں بیٹھ کر بتائے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو حضرت جنید بغدادی نے مجھے بچایا تھا۔ تو سانپ نے کہا میں بیٹھ کے دکھا سکتا ہوں۔ لومڑی نے ایک ڈنڈا پکڑا، اس کے اوپر سانپ کو بٹھایا، آگ کے اسی جگہ پر بٹھا دیا جہاں وہ سانپ بیٹھا تھا۔ جب وہاں بیٹھ گیا تو پھر آگ کے شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ تو جنید بغدادی نے کہا کہ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی موذی کو کسی تکلیف دینے والے پر احسان نہ کیا کریں، کسی ایسے پر کبھی احسان نہ کریں جو آپ کو تکلیف دے، جس کی فطرت میں ڈسنا ہو، جس کی فطرت میں نقصان دینا ہو۔ کبھی ایسی شخص پر، ایسے فرد پر کبھی نیکی نہ کریں جس کے متعلق آپ کو خبر ہو چکی ہو کہ اس نے پہلے بھی کسی کو ڈسا ہوا ہے، پہلے بھی کسی کو نقصان دے چکا ہے۔ آپ اگر ایسے موذی کو آپ احسان کر کے حفاظت سے باہر بھی لے آئیں گے تو اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے، اس نے آپ کو تکلیف دینی ہی دینی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ایسے موذیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو دین کے اندر بھی موذی موجود ہیں، دین کے اندر بھی موجود ہیں، دین کے اندر بھی موذی موجود ہیں جو ہمارے دین کو نقصان دے رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر ایسے موذی بھی موجود ہوتے ہیں جو ہماری صفوں میں آتے ہیں، پھر ہمیں ہی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ایسے موذیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔